السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ کریم کڑھائی، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہری مرچ جو ہے وہ سل پہ ہی جو ہے پیسی جائے گی۔ تھوڑی محنت ہے، لیکن اس محنت کا جو ہے جو بہترین سا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ پہلے تو مرچوں کو جو ہے نا اس طرح سے آپ کاٹ لیں بیچ میں، تاکہ وہ سل پہ ایزیلی کٹ سکے۔ اور چکن کو یہاں رکھ لیں آپ نے۔ چکن کو جو ہے نا میں نے سرکہ ورکہ لگا کے بھی رکھا ہوا تھا کافی دیر سے۔ ابھی میں چٹنی کو پیسنے کے بعد، چٹنی کو آپ کو اسی طرح سے پیسنی ہوتی ہے۔ اس پہ اگر ماریں گے نا اس پہ آپ مرچیں، تو وہ اچھل کے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ بعد میں آنکھ پہ چلا جائے گا اگر چھیٹا اس کا، تو بھائی بڑا مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹماٹر لے لیں، ادرک کا پیسٹ ہے، اور جو ہے اللہ اگر چکن کے لیے ادرک کا پیسٹ ایک پیالہ میں نے لیا ہے۔ فی الحال تو یہ جو چٹنی پیس گئی ہے، اس کو میں میرینیٹ کروں گا چکن پہ، تاکہ جو ہے ایک اچھا سا جو ہے نا ٹیسٹ آ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو ملانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لہسن، 1 چمچ کھانے کا ڈال دیں، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے ادرک، یہ بھی 1 چمچ کھانے کا ڈال دیں۔ زیادہ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو بس مناسب ڈالیں۔ اور اس کو ایک جو ہے نا لیمو جو ہے وہ پورا نچوڑ دیں، درمیانے سائز کا، زیادہ بہت بڑا نہ ہو یا بہت چھوٹا نہ ہو، یا اگر سمجھ میں نہ ہو تو 1 چمچ جو ہے وہ نکال لیں۔ باقی اس میں کریم ایڈ کرنے ہیں، کریم کی 3 سے 4 اسپون لے لیں، اور لب کو بھرا کریں۔ اس سے جو ہے اسے اچھی باؤل میں رکھنے کے بعد دہی جو ہے اس سے بھی آپ پہلے اچھی طرح پھیٹنے کے بعد اس میں سے 3 سے 4 چمچ، یا آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہو اتنا آپ اس میں ملا لیں۔ تو دہی کو پہلے ٹھنڈا کر کے پھر ملائیے گا، یہ تھوڑا تھک ہو جاتی ہے دہی۔ ایک بار پھر ہم چکن کو ملائیں تاکہ اس میں اور اچھی طرح سے بول جائے۔ 15 منٹ بعد اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کو ہلانا پڑے گا، اس میں دہی وہی ڈالنا پڑے گا۔ اب آپ نے جو ہے نا جو میں نے رائتا بنایا تھا، اچھا مسالہ یہاں پہ آپ کو دکھانا بھول گیا تھا، لیکن میں نے مسالہ آگے بتا دی کہ کون سے اس میں کیا آئے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنا کے رکھنا ہے، اور سادہ مسالہ اتنا زیادہ ہائی فائی جو ہے نا میں نے چیزیں ایڈ بھی نہیں کی۔ گھر میں بنائیں گے بہت مزہ آئے گا، بڑی زبردست جو ہے نا یہ ریسیپی میں نے ٹرائی کی تھی، اور تکے میں جو ہے نا یہ بن گئی، چیزیں تھیں نہیں، تو بس ایسے موڈ ہو رہا تھا کہ کرتے ہیں تو میں نے خود ہی بنایا اس کو۔ اور اس طرح سے آپ فلافی کرنا ہے اس کو، چکن کو اچھی طرح میرینیٹ کرنا ہے۔ جو میرینیشن کے تقریباً آپ آدھا 1 گھنٹہ جو ہے اس کو رکھنا بھی ہے فریج کے اندر، تاکہ یہ اچھی سی جو ہے نا اس میں ٹیسٹ آ جائے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کھانے سے پہلے اس کو رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کیسی ہوگی چکن، زبردست چکن نے بھی کلر چینج کر دیا۔ اب اس کو آئل میں رکھنا شروع کریں، 1 کپ ہلکا گرم، بہت زیادہ پہلے اس کو آپ کڑکا لیں، اور اس کے اوپر اس کو ہلکا چولہا کر کے اس میں آپ جو ہے چکن کو رکھنا شروع کریں، اس طرح سے نا پیس ہلکی آنچ میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئل جو ہے اس میں آپ رکھنا شروع کر دیں۔ اور یار یہ یقین کریں دوست، میں نے جو بنائی تھی نا، میں ابھی جو سیکنڈ بلاگ اپلوڈ کروں گا تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ، تو ہم نے اس میں بھی جو ہے نا دوستوں میں یہی چیز بنائی تھی، بہت مزہ آیا تھا یار۔ تو وہ ہم نے بنایا تھا، دم بنایا تھا، اور سیکنڈ جو تھی ہم نے کریم کڑھائی بنائی تھی۔ یہ مزہ آ گیا تھا، یقین کریں آپ کھا کے نا، آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائی کریں۔ سادی ریسیپی، اتنا زیادہ مسئلے مسائل بھی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مسالے ہو۔ اب دیکھیں چٹنی پیستے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ہری چٹنی وہ پیسنے کے لیے آپ جو سمپل مسالہ ہوتا ہے وہ ہری چٹنی ہوتی ہے، اور وہ ہرا دھنیا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ لیمو آپ ڈال دیں اس کا رس، اور نمک جو ہے وہ آپ حسب ذائقہ ڈالتے ہیں اپنے ذائقہ سے، کہ ہر شخص لوگوں کا کچھ ہلکا کھاتے ہیں، کچھ تیز کھاتے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں پانی ایڈ کرنا پڑے گا کہ جو ہے وہ آرام سے ایزیلی جو ہے یہ بلینڈ ہو جائے۔ اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے یار، آپ اس کو نارملی دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا کھچڑی ہے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ سموسے اگر آپ کھا رہے ہیں، آپ ایسی کوئی تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، اس کے علاوہ کے کھا سکتے ہیں۔ بڑا ہی بہترین سے کا جو ہے ٹیسٹ آتا ہے، خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر مجھے یہ اب دیکھیں ہم سب پیسٹ بنا رہے ہیں،
اب یہ دیکھیں آپ پانی ڈالنے کی وجہ سے یہ نیچے ایزیلی گرائنڈ ہو رہا ہے، ورنہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ گرائنڈ کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کھانا لگا یہ، کیونکہ اوپر دھنیا ہے اور نیچے جو ہے ہری مرچ ثابت ہے، یہ چلی گیا. اور یہ بالکل اسموتھ شیپ جو ہے نا اس کی چٹنی کی ہو جائے گی. اب دیکھیے گا، اب یہ دیکھیں رائتے کے لیے ہم نے جو ہے 2 چمچ میں دہی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے. نمک آپ نے اس پہ ذائقہ لینا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ چھری کی جو ہے نا وہ ہیلپ لی. ہم تو اسی اندر کام کرتے ہیں، ہم نے اتنا کوئی وہ تو ہے نہیں، کچن بہت پھیل جاتا ہے. ہم تو کیا بتاؤں بس، لیکن یہ ہے کہ بس کھاتے ہیں نا کہ ہمارے تو تھوڑا سا ان کا کوئی غصہ کم ہو جاتا ہے. کریم ایڈ کر لیا ہم نے رائتے میں اور اس کو ملا لیا چٹنی کو. بھائی یہ کریمی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے. اس میں نے گارنشنگ کے لیے اس میں دھنیا اور ہری مرچ کاٹ کے ڈال دی ہے. سامنے پراٹھے ہیں کاغذی میدے کے پراٹھے ہیں جو ایزیلی بن جاتے ہیں آپ کے، اور بڑے مزے ہی ہوتے ہیں پراٹھے میں سے. وہ ہلکے ہلکے آئل کے ساتھ گھی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور سافٹ بھی رہتے ہیں، اور ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا کڑھائی کے ساتھ سالن کے ساتھ وہ الگ ہی ہوتا ہے، ایک الگ ہی لیول ہو جاتا ہے ٹیسٹ کا. ویڈیو لائک اگر آپ کو پسند آئے گی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور انشاءاللہ میں آپ کی سپورٹ سے ہی اس چینل کو گرو کروں گا اور مزید چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور بتائیے کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ ریسیپی اگر آپ نے بنائی ہے گھر میں ٹرائی کی ہے تو کیسی لگی. اور اپنی بھی کوئی ریسیپی جو آپ کی گھریلو ہو وہ بھی مجھے شیئر کیجیے گا تو میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.